بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 13 اگست ہے سال 2022۔ شہباز شریف اور امپورٹڈ حکومت کو خدا حافظ کرنے کے لیے لاکھوں لوگ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں۔ عام رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عطا تارڑ کے گھر پولیس نے چھاپا مارا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں جو نوٹس دیا گیا ہے، اب نون لیگ کے گلو بٹوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے ایف آئی اے نے پرانے کھاتے کھول لیے ہیں اور ایف آئی اے کی طرف سے ایک خط عمران خان کے نام جاری ہوا ہے۔ اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج 13 اگست ہے اور آپ کو علم ہے آج جو ہے وہ ہاکی سٹیڈیم لاہور کے اندر یہ جو بڑا جلسہ عام ہونے جا رہا ہے، لوگ بڑے پرجوش ہیں اور پہلی مرتبہ جو یوم پاکستان کے حوالے سے حکومتی سطح پر اس طرح کی تقریبات تو نہیں ہو رہی، لیکن لوکل لیول پر جہاں پاکستان کے جھنڈے سیل ہو رہے ہیں، جہاں پر پاکستان کے حوالے سے جو شرٹس ہیں وہ سیل ہو رہی ہیں، اسی جگہ پر پی ٹی آئی کے جو جھنڈے ہیں اور شرٹس ہیں وہ بھی سیل ہو رہی ہیں۔ اور جب مختلف لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نون لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان یا کسی اور جماعت کا نہیں رکھتے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ چونکہ ڈیمانڈ اس کی ہے، یعنی عمران خان کے ساتھ عوام کا جو ایک لگاؤ ہے وہ اس سطح پر ہو گیا ہے کہ اب ان کا جھنڈا جو پارٹی فلیگ ہے وہ بھی بکنا شروع ہو گیا۔ تو یہ پی ڈی ایم کی میں سمجھتا ہوں اور ان لوگوں کی مہربانی ہے جنہوں نے یہ رجیم چینج سازش کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، اور وہ شاید سمجھتے یہی تھے کہ عمران خان جو ہے وہ مٹ جائے گا، لیکن یہ ایک نظریہ بن چکا ہے اور اب اس کو توڑنے کے لیے مختلف جو حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ پہلے تو ایف آئی اے کا جو خط ہے یہ ذرا آپ دیکھیے کہ تحقیقات ہیں 2013 سے، لیکن اب 1996 سے جب سے تحریک انصاف قائم کی گئی ہے اس وقت سے تمام جو حسابات ہیں وہ ایف آئی اے نے مانگ لی ہیں۔ اور اس کے اندر آپ کو علم ہے آمنہ بیگ نامی خاتون جو مریم نواز کی نوکرانی بن کر وہ ان کے سامنے جھک رہی تھی، جب اس سطح کے جو سرکار کے بغیر ملازم ہوں لیکن وہ ہوں جو ہے وہ آپ کے ذاتی ملازم، تو پھر اس پورے معاملے کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی نہیں رہتی۔ اب یہ خط جو ہے عمران خان صاحب کو بھیجا گیا ہے، ایف آئی اے اسلام آباد زون کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی 1996 سے لے کر اب تک تمام تنظیموں اور ٹرسٹ کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ ایف آئی اے اسلام آباد زون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی رجسٹرڈ، غیر رجسٹرڈ قومی اور بین الاقوامی تنظیموں، ٹرسٹ کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے تمام اکاؤنٹس کھولے جانے سے لے کر اب تک کا سالانہ اسٹیٹمنٹ فراہم کیا جائے۔ تمام ملکی اور بین الاقوامی ڈونرز کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ یعنی ایک طرف جب سے تحریک انصاف بنی ہے 1996 سے تمام جو کارکنان ہیں ان کا آپ ڈیٹا بھی فراہم کریں، وہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ بھی بتائیں آپ، اور ان تمام قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں، کاروباری اداروں کا ریکارڈ فراہم کریں جنہوں نے پارٹی کی مدد کی۔ پارٹی کے قیام سے لے کر اب تک وصول کی گئی ممبرشپ فیس کا ریکارڈ بھی فراہم کیا جائے۔ مختلف ممالک کی کمپنیوں، کاروباری اداروں سے وصول رقم کے الگ الگ تفصیل فراہم کی جائے۔ ان تمام قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں، کاروباری اداروں کا ریکارڈ فراہم کریں جنہوں نے پارٹی کی مدد کی۔ پارٹی کے تمام عہدیداروں کی فہرست و شناختی کارڈ نمبرز بھی فراہم کریں۔ ان افراد کے نام فراہم کیے جائیں جنہیں پارٹی اکاؤنٹس آپریٹ کرنے کی اجازت تھی۔ اب تک پارٹی کے مالی امور دیکھنے والے بورڈ کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں۔ اب یہ خط جو ہے وہ کہا گیا جی سیکرٹری جنرل اور چیئرمین یہ 15 دن کے اندر جو ہے یہ اس کا ریکارڈ انہوں نے فراہم کرنا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ پارٹیوں کے اندر تو بڑے ڈونر ہوتے ہیں اور 1996 سے اب تک اس وقت تو جو ہے وہ کمپیوٹر پر بھی سارے حساب نہیں ہوتے تھے اور وہ رسیدوں پر ہوتے تھے اور وہ مانگ لیے ہیں۔ اور دوسری طرف جو شریف خاندان ہے یا زرداری ہیں، فضل الرحمان ہیں، ان کو کھلی چھٹی ہے اور یہ چیز پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ جو اس وقت تک ریکارڈ پی ٹی آئی نے فراہم کیا ہے اگر اس سے چوتھا حصہ بھی پیپلز پارٹی نون لیگ فراہم کرے تو ان کو پاسنگ مارکس ملنے چاہیے، لیکن ان کے پاس وہ بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو تو کھلی چھٹی دے رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو رجسٹرڈ ہیں
جو جیسے وہ کہتے ہیں کہ فائلر کے لیے ساری مصیبت ہے کہ انہوں نے اپنے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں اساتے ہیں وہ ڈکلیئر کر دیے اور جو نان فائلر ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جناب پورا ریکارڈ یہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے اور ایفیشنسی کے لیے یہ بھیجا گیا ہے. اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ عمران خان جو ہے وہ آج چونکہ ہاکی اسٹیڈیم کے اندر جشن آزادی منایا جائے گا اور وہاں پر جو ہے وہ ایک خطاب بھی کریں گے اور اس خطاب کے اندر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں مختلف چیزیں مغویاں ہو رہی ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا اعلان نہیں ہوگا لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آج باقاعدہ جو ہے وہ الٹیمیٹم دیں گے اور یہ بات پہلے بھی فواد چودھری بھی کہہ چکے ہیں. لیکن اس وقت جو حالات بنائے جا رہے ہیں پوری کوشش ہے کہ 9 حلقوں کے اندر چونکہ ان کے اب الیکشن لڑنے کے حوالے سے جو کاغذات ہیں کاغذات نامزدگی بھی داخل کر دیے گئے ہیں تاکہ ان کو نااہل قرار دیا جائے اور آپ کو تمام ادارے اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف متحرک نظر آئیں گے. لیکن اب دونوں طرف کی جو امپورٹڈ حکومت ہو یا ان کے سہولتکار یا تحریک انصاف اپنی اپنی اس وقت چالیں چلنی ہیں. جو بہتر چال چل جائے گا یقیناً وہی جو ہے وہ سکندر ٹھہرے گا. اب یہاں پر جو ہے وہ نواز شریف تو لندن میں موجود ہے اور لندن کے اندر بڑی بڑی جو ملاقاتیں ہیں ان کی وقفے کے ساتھ بات گشت سنائی دے رہی ہے. تو اس وقت جو پنجاب کے اندر خیبر پختونخوا میں گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے. تحریک انصاف کے حوالے سے جو اس وقت رپورٹ آئی ہے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کو بتایا گیا ہے کہ اگر اس وقت تحریک انصاف لانگ مارچ کرتے ہیں اور عمران خان کال دیتے ہیں تو اسلام آباد کے پاس انتظامیہ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو روک سکے. اور اس کے لیے بے شک ہم شیلنگ کریں جو بھی کریں چونکہ ہر طرف سے اسلام آباد کے اندر جب لوگ داخل ہوں گے تو ان لوگوں کو روکا نہیں جا سکے گا. اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے پی ٹی آئی نے بھی اپنا جو ورک ہے وہ مکمل کر لیا ہے. ہنگامی طور پر جب بھی لانگ مارچ کرنا پڑے اب وہ لانگ مارچ کیا جائے گا. دوسری طرف بتایا یہ گیا ہے کہ اب کے لانگ مارچ کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ شرکت کے لیے تیار ہوں گے. تو ہزاروں لوگوں کو یعنی چند 5-10 ہزار جو ہے ان لوگوں کو تو آپ آنسو گیس اور شیلنگ کے ذریعے مینج کر سکتے ہیں لیکن لاکھوں لوگ اگر اسلام آباد کے ارد گرد جمع ہو جائیں اور وہ پہیہ جام ہو جائے تو ریاست کا جو نظام ہے وہ رک جاتا ہے. اور یہ معاملہ جو ہے انتہائی سنجیدہ ہے اور اس کو سنجیدگی کے ذرا جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف تحریک انصاف کے جو حلقے ہیں اس کے اندر اس پر باقاعدہ مشاورت جاری ہے. لانگ مارچ جب ہوتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر جو لوگ ہیں وہ تیار ہیں اور یہ جو تمام قسم کے حالات ہیں ان کو عمران خان کال اس وقت دینا چاہتے ہیں جس کال کو نتیجہ خیز کہا جا سکے. یعنی پہلے کی طرح نہیں کہ اس وقت آپ نے دیکھا جو حالات بنے تو عمران خان کو واپس ہونا پڑا. تو پی ٹی آئی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آج الٹیمیٹم دیا جا سکتا ہے اس جلسے کے اندر لیکن لانگ مارچ کی جو باضابطہ کال ہے یا ڈیٹ ہے اس کا اناؤنس نہیں کیا جائے گا. لیکن آگے جا کر جو ماحول بنایا جا رہا ہے اب لوگ جو ہے وہ لانگ مارچ اور ایک انقلاب کی طرح نکلیں گے اور وہ جو سہولت کار ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی جو اداروں کو استعمال کر کے عمران خان اور تحریک انصاف کو نااہل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے رات گئے آپ دیکھ چکے ہیں عطا تارڑ جو ہیں ان کے گھر پر پولیس گئی ہے نوٹس لے کر گئی ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ یہ چھاپا مارا گیا ہے چونکہ وہاں نوٹس سرو کیا ان کی آلریڈی چونکہ درخواست ضمانت جو ہے وہ عبوری ضمانت ہو چکی تھی لاہور ہائی کورٹ سے گزشتہ روز اور ان کی گردن کے اندر ویسے تو بڑا سریہ ہے اور اس لیول کا بندہ نہیں ہے چونکہ جتنا بد زبان ہوتا ہے اتنا پھر ذرا پارٹی عزت دے دیتی ہے. تو اب وہ یہاں پر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما یہ جو عطا تارڑ ہیں یہ گھر کے اندر موجود نہیں تھے اور اس وقت جو ہے وہ پولیس جو ہے اس نے نوٹس سرو کیا. انہوں نے بتایا جی آپ تفتیش کو جوائن کریں. اگر آپ تفتیش کو جوائن نہیں کریں گے اور 25 مئی کو جو آپ نے ظلم اور بربریت کی ہے اور یہاں پر آپ گلو بٹ سب سے بڑے بن کر یہاں بڑے فنے کھاں بنے ہوئے تھے تو اب آپ کی فنے کھاں تو اتارنی پڑے گی. یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ آئیں اور ریاست کے تمام اداروں کو استعمال کریں کبھی سانیہ ماڈل ٹاؤن کریں کبھی آپ جو ہے وہ لوگوں پر اس طرح ایک ظلم اور بربریت اور پھر جو املاک کا نقصان پہنچا ہے خاص طور پر گاڑیوں کو جس طرح توڑا گیا ہے اس مرتبہ تو کوئی عجیب قسم کی درندگی کی ایک مثال قائم کی گئی ہے.
تو یہ باقاعدہ وزیر داخلہ پنجاب نے بتایا ہے کہ بھائی اگر یہ ہم بدلہ نہ لے سکے اور یعنی قانونی کارروائی ان کے خلاف نہ کر سکے تو کم از کم میں ریزائن کر جاؤں گا. دیکھتے ہیں اب عمل درآمد کتنا ہوتا ہے. لیکن پولیس نے کوئی ایسا چھاپا بظاہر نہیں مارا جس کے اندر کوئی بڑی گرفتاریاں ہوں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نون لیگ کے گلو بٹوں کی دوڑیں لگ گئی ہیں اور اب وہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف باضابطہ طور پر پورا جو معاملہ ہے انہوں نے وہاں کر دیا ہے اور اسلام آباد میں پناہ لیے ہوئے ہیں. اور بہت سارے ایسے اس وقت کے جو قائدین ہیں, چونکہ رانا ثناء اللہ تو موجود ہیں اس وقت جو ہے عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں, تو ان تمام لیڈرشپ کو طلب کیا جائے گا. اور اگر بنی گالہ کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ ریڈ ہوتا ہے تو اس کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ جاتی عمرہ میں ریڈ کرنے کی باقاعدہ طور پر یہ سمجھیں کہ احکامات دیے ہوئے ہیں اور وہ اسی وقت عمل درآمد ہوگا. اور کیسز آلریڈی بہت سارے ایسے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے بجائے اگر قانون جو ہے اس کو پراپر راستہ دیا جائے تو جس نے جو جرم کیا ہے وہ سزا ملنی چاہیے. تو نون لیگیوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. اسلام آباد میں بہت سارے عام لوگ وہ پناہ لیے ہوئے ہیں, وہ پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر داخل نہیں ہو رہے. لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ اعصاب کی جنگ ہے تو ایک دوسرے کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اور عمران خان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر نااہل کرنے کی کوشش ہے. اور پورا جو معاملہ ہے وہی ہے کہ ایک جو ہے وہ اشتہاری مجرم نواز شریف کا آئندہ سیاست کے اندر جو ہے وہ کردار ہم نے قائم کرنا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ریاست کے ادارے مجرموں, چوروں اور ڈاکوؤں کے باقاعدہ جو ہے وہ پشت پناہی کر کے ان کو قوم پر مسلط کرنے کے لیے کردار ادا کریں تو یہ بڑے ہی تشویشناک ہوگا جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. اور اگر اس طرح ہوتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم اور خاص طور پر یہ جو جنریشن ہے اس کے اندر بڑی ایک نفرت پیدا ہوگی جو آگے بڑے سالوں تک اس کے اثرات جو ہے وہ ہوتے رہیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.